اس کے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کا عدد بنانے کے لیے اپنی زندگی کے ماہ و سال متعین کرنے کے لیے کسی نہ کسی کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت دنیا کی مختلف اقوام نے اپنے اپنے کیلنڈر بنائے ہوئے تھے۔ یہود نے اپنی تاریخ کا تعین اپنے حساب سے کیا ہوا تھا، اور اس کا آغاز سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا کیلنڈر جو ہے، جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر تک 12 مہینے کی تعداد بنتی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک کیلنڈر بکرمی تھا، جو بکرما جیت جو ہے اس کی پیدائش سے شروع ہوتا۔ جو لوگ بت پرست تھے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے اور اپنے معاملات کو گنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اللہ نے اسلام کے جتنے احکام تھے وہ قمری مہینوں کے ساتھ منسلک کیے، اور یہ اس وقت نہیں بنا تھا۔ اللہ نے اس کے متعلق سورۃ توبہ کے اندر آیت اتاری، جس آیت کا نمبر ہے 36۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ یہ کس وقت بنے تھے؟ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اسی وقت متعین کر دیا تھا کہ سال 12 مہینے کا ہوگا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الدین القیم، تمہارا دین قائم تب ہوگا جب تم ان معاملات میں اپنے آپ کو جو ہے متعلم، علم والے بناؤ گے۔ کون سا مہینہ، اسے کیا کرنا، کس مہینے کو اللہ نے فضیلت دی، کس مہینے کو اللہ نے حرمت والا بنایا، کس مہینے اللہ نے ہمیں آزادی دی، ہمیں اپنے خوشی کے دن کیسے منانے اور ان کی تاریخ کا تعین کیا ہے، ہمیں روزہ کب رکھنا، افطار کب کرنا، یہ سارے کے سارے منسلک ہیں نظام قمری کے ساتھ۔ ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یہ بھی سارا سلسلہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، ہم فجر کی نماز 4 بجے یا اس سے پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ جب آگے وقت جائے گا تو ہم 6 بجے تک چلے جائیں گے۔ یہ قمر کے ساتھ یعنی چاند کے ساتھ ہماری تمام عبادات منسلک ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے زمین و آسمان بنائے تھے اسی وقت میرے اعتبار سے جو سن ہے، ہجری ہے، جو سال ہے، مہینے ہیں، وہ 12 ہے۔ اور پھر ان مہینوں کے نام بھی ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب نبی کریم مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت سال کی ترتیب محرم سے شروع نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت یہ تو تھا کہ ان مہینوں کے نام اپنی جگہ موجود تھے، محرم بھی تھا، صفر بھی تھا، ربیع الاول بھی تھا، ربیع الثانی بھی تھا، جمادی الاولی بھی تھا، جمادی الاخری بھی تھا، رجب بھی تھا، شعبان بھی تھا، رمضان بھی تھا، شوال بھی تھا، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ سارے نام اپنی جگہ تھے۔
لیکن ترتیب نہیں تھی. یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی، کیونکہ پہلے لوگ اللہ کے ان مہینوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے. اگر ایک مہینے میں کوئی غلط کام کرنا ہوتا اور وہ حرمت والا مہینہ ہوتا، کہتے اسے آگے لے جائیں. اپنی مرضی سے حرمت والا مہینہ اور غیر حرمت والے مہینے بنائے ہوئے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے جب حج کیا تھا جس سال، آپ نے فرمایا زمانہ پھر پھرا کے اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. اس وقت جو اس سال متعین ہوگا، جو اللہ نے جو ترتیب مقرر کی ہوئی ہے، مہینے حرمت والے اور دوسرے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پہ آ گئے. اللہ کی شان تھی کہ اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کو اس سال مکمل کرنا تھا. جہاں بہت سی باتیں، بہت سی نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، بہت سی سہولتیں جو پہلی امتوں کو نہیں تھی، اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کر کے امت محمد الرسول اللہ پہ بہت سے احسان کیے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پہلے چاند کے اعتبار سے عبادات کا کوئی اعتبار نہیں تھا. ذی الحج کا مہینہ اپنی مرضی سے بنا لیتے، رمضان کا مہینہ اپنی مرضی سے بنا لیتے، محرم اپنی مرضی سے بنا لیتے. تو یہ وہ سال تھا، یعنی ہجرت کے 10ویں سال، یہ سارا معاملہ ایکوریٹ ہو گیا، اسی وقت پہ آ گیا جو اللہ نے متعین کیا تھا. اب یہ معاملہ پھر چلتا رہا. ہجرت کے 17ویں سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. آپ کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت یمن کے گورنر تھے. انہوں نے خط لکھا، امیر المومنین، دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں ان کے خطوط جب اپنے گورنرز کو آتے ہیں، مختلف لوگ ایک دوسرے کو خط ڈالتے ہیں تو تاریخ درج ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں چلتا کون سا خط کون سی تاریخ کو آیا ہے. ہمیں بھی اپنا ایک کیلنڈر متعین کر لینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی دانائی دی، لیکن آپ نے کبھی فیصلہ مشاورت کے بغیر نہیں کیا تھا. یہ ہر مسلمان کو بات یاد رکھ لینی چاہیے. اللہ نے ہر شخص کو بڑا شعور سے نوازا، لیکن جب انسان فیصلہ کرتا ہے نا تو اللہ کا حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملے میں مشاورت ضرور کر لیا کرو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک دانا اور عقل مند انسان کو ایک بچہ ایسا مشورہ دیتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے خیر کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنی پاک کلام کے اندر کہ جب زندگی کے کسی معاملے میں بھی فیصلہ کرو تو خود ہی بیٹھ کے فیصلہ نہ کیا کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کر لیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو آپ مشاورت کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ پاس بلا لیتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جن کو رسول اللہ مشاورت کے لیے بلایا کرتے تھے. یعنی وہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو بلایا جاتا اور کہا ابو موسیٰ اشعری نے ایک مشورہ دیا ہے، بات اس کی بڑی دل کو لگتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے سن کا آغاز کس طرح کریں. کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کریں، کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کریں، اور
کسی ہر شخص نے اپنے اپنے مشورے دیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہم اپنے سال کا آغاز ہجرت سے کریں، کیونکہ اسلام کے عروج کا آغاز ہجرت کے بعد ہوا. پھر اللہ نے اس اسلام کو ہمیشہ عزت ہی بخشی، یہ دنیا کے اطراف میں پھیلا. مدینہ جس کا نام یثرب تھا، یثرب کا مطلب مصیبتوں کی جگہ، یہ اس سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے یہاں سے ساری بیماریوں کو ختم کیا. آپ نے اس کی برکت کے لیے دعا کی، کہا اے اللہ میرے باپ ابراہیم نے مکے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، میں مدینے کی برکت کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں. آپ دیکھیں صرف دنیا کا ایک پھل ہوتا ہے وہاں پہ، کھجور، پوری دنیا کھاتی ہے، ختم نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ الرسول کا نام دیا کہ یہ رسول اللہ کا، مدینہ کا مطلب شہر، رسول یعنی رسول اللہ کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ. کیوں؟ یہاں سے اسلام کے نور کی شعائیں نکلی، اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. اس تجویز کو پسند کیا گیا کہ واقعتاً بیت عقبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے سردار آئے تھے، جسے ہم بڑا شیطان کہتے ہیں نا، جمرہ عقبہ. اس کے پاس پہلے ایک گھاٹی ہوا کرتی تھی، اب اسے ختم کر دیا گیا ہے. جہاں ایک گھاٹی تھی اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، اور اس مسجد کو اب میدان میں انہوں نے بنا دیا ہے. اس گھاٹی کے اندر جا کے ایک اونٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 یا 9 بندوں سے بیعت کی تھی کہ اگر ہم تمہارے پاس آ جائیں تو تم ہمیں تحفظ دو گے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور پھر یہیں سے ہجرت کا آغاز ہوا. اس اعتبار سے ذی الحج کے بعد محرم پہلا مہینہ شروع ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کبار صحابہ کے مشاورت سے اسلامی سن کا آغاز محرم سے کر دیا گیا. آج ہم 1446 میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ محرم جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، جن مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا تھا نا، منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور اس کی تاکید، اس کی تعلیم ہمیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمان قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض. آج زمانہ پھر پھرا کے پھر اسی مقام پہ آ گیا ہے جس دن اللہ نے متعین کیا تھا، جس دن زمین و آسمان بنائی تھی. پھر فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ثلاثۃ متوالیات، 3 دے پر پے در پے ہیں. جو پے در پے ہیں وہ ذوی القعدہ، ذوی الحجہ اور محرم ہے. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ذی الحج کے اندر حج کیا جاتا ہے. اس زمانے میں رستے پر خطر تھے، لیکن عربوں کے اندر یہ بات تھی کہ جب حرمت والا مہینہ آتا، ڈکیت ڈکیتی چھوڑ دیتا، چور چوری چھوڑ دیتا، رہزن رہزنی ترک کر دیتا، زانی زنا ترک کر دیتا، شرابی شراب نہیں پیتا تھا. یہ حرمت والے مہینے ہیں، باوجود اس بات کے کہ اس وقت وہ کسی نبی کے پابند بھی نہیں تھے. آزاد زندگی گزارتے تھے، کوئی دین نہیں تھا، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پہ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کسی بھی دین پہ نہیں تھے. لیکن ان کے اندر یہ بات تھی کہ وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ ان مہینوں میں غلط کام نہیں کرنا.
کیونکہ اللہ نے انہیں حرمت والا بنایا ہے، تو چونکہ حج کا مہینہ درمیان میں آتا ہے اور اس لیے ایک مہینہ پہلے لوگ سفر کے لیے جاتے ہیں. اس زمانے میں جہاز تو نہیں تھے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے بندہ، مہینوں کا سفر طے کر کے جاتے. جب حج کے لیے لوگ جاتے تو ان کے رستے جو ہے وہ آرام دہ اور محفوظ کر دیے جاتے. جب وہ واپس آتے محرم کے آخر تک یہ رستے محفوظ رہتے. تو کہا 3 مہینے یہ متواتر ہیں اور 1 مہینہ رجب مضر. رجب یہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے. شعبان رمضان سے پہلے، اس سے پہلے رجب آتا ہے. یہ 1 مہینہ اور 3 مہینے متواتر یہ اللہ نے فرمایا یہ حرمت والے ہیں. پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہی تمہارا دین ہے، اس کو یاد رکھو. ان کی تاریخوں کے تعین کو اپنے اندر محفوظ کرو. تمہاری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسہم. اب جو شخص ذوی القعدہ، ذوی الحجہ، محرم اور رجب ان کے اندر، ویسے تو غلط کام کرنا ہر وقت غلط ہے، لیکن جو ان دنوں غلط کام کرے گا وہ زیادہ جرم کا مرتکب ہوگا. اس طرح آپ اس کی مثال سمجھیں کہ غلط بات بازار میں کرنی بھی غلط ہے، لیکن جب ایک شخص مسجد کے اندر غلط بات کرتا ہے، گالی نکالتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو لوگ اس پہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، سیخ پا ہوتے ہیں. یہ ایک مقدس مطہر جگہ تھی، تجھے شرم ہی نہیں آئی، مسجد کا تقدس کا خیال نہیں کیا. حالانکہ غلطی وہاں بھی غلطی ہے، یہاں بھی. اسی طرح جس طرح ہم مسجد کے تقدس کو فراموش نہیں کرتے، ان مہینوں کے تقدس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. جو شخص ایسا کرتا ہے حقیقتاً وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے آج پیار سے سمجھایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا. جو شخص ان مہینوں میں، ظلم میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر کے اسے برا بھلا کہہ دینا. یاد رکھیں بحیثیت مسلمان ہم میں سے کسی انسان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. یہ حجۃ الوداع کا یہ موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کر رہے تھے. ایک جمع غفیر اس وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس وقت کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آئے ہوتے ہیں. اس دن جیسا رش پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا. آپ طواف کر رہے تھے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف تھی. اچانک چلتے چلتے آپ رک گئے. پورے صحن کعبہ کے اندر طواف رک جاتا ہے. آپ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت سے نوازا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا مال اللہ کو تجھ سے زیادہ محترم ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مالی اعتبار میں کوئی ہم سے کمتر ہے، کچھ بدتر ہے. اسی طرح اعمال کے اعتبار سے کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ ہم جیسے گنہگار ہیں، لیکن ہے تو مسلمان. بحیثیت مسلمان ہم میں سے کسی کا حق نہیں کہ کسی کے مال، کسی کی عزت یا خون کو پامال کرے. اگر ہم بیت اللہ کی عزت اور احترام کے اندر آخر تک جا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت کو پامال کرنا میں برداشت نہیں کرتا، تو ہمیں مسلمان کی عزت کے وقت بھی ایسا سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ محرم کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ شہر اللہ، لوگو یہ اللہ کا مہینہ ہے.
یہ خصوصاً اس کی اہمیت اور افادیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ یہ محرم کا ہے، اور آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز نماز تہجد ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، سید عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے محرم کے روزوں کو ترک کر دیا، پھر آپ رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا مدینے کے اندر یہود جو ہیں کہ 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا، عاشور عربی زبان میں 10 تاریخ کو عاشور کہتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھئی یہ کس بات کا روزہ رکھتے ہو تم؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون اور آل فرعون سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن کے اندر اس نجات کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی اتباع میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے نبی ہیں، یہ آپس میں ان کے والدین تو الگ ہیں لیکن یہ حقیقتاً بھائی ہیں۔ موسیٰ میرے بھائی تھے اور میرا حق ہے کہ میں اپنے بھائی کی نجات کی خوشی میں بھی روزہ رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، لوگوں کو بھی تلقین فرمائی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اب یہ رکھتے تھے۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کو کچھ باتوں کی تلقین فرمائی، ان میں ایک یہ تھی، آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودی جو عیسائی ہیں ان کی مخالفت کیا کرو، ان کی موافقت نہ کیا کرو، حتیٰ کہ عبادات میں ان کی موافقت نہیں کرنے۔ اسی طرح آپ نے مشرکین کے متعلق بھی فرمایا خالف المشرکین، کہ جو بتوں کے پجاری ہیں ان کی بھی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ کیا کرو۔ اب لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اب 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو لَتَصُومُنَّ يَوْمُ التَّاسِعَ، میں 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا، یعنی یہود کی مخالفت میں یہ عاشورہ والا روزہ 9 تاریخ کو رکھوں گا۔ اور اس روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے اس کی تلقین فرمائی۔ اب یہ اگلے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا عمل ہمارے سامنے نہیں۔ اب اس معاملے میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہی تھا، آپ کا 9 تاریخ کا کہنا اس کے ساتھ دوسرا روزہ ہے، اگر کوئی شخص اس روزے کو رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھے۔ اور علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں روزہ ضرور رکھوں گا لیکن یوم التاسعہ 9ویں دن کا رکھوں گا، اگر کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9 محرم کا روزہ رکھے۔ اس روزے کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پورے سال جو گزر چکا اس میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ہاں 9 محرم آئندہ منگل کے آئے گا،
اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں، اللہ رب العزت نے اس کا اجر اور اس کی فضیلت جو فرمائی وہ بہت عظیم ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رکھیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اندر کچھ باتیں خلط ملط ہو گئی ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا ظلم ہوا تھا، کوفے کے لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کی حرمت سیدنا حسین کی شہادت یا اس کا روزہ سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ داد رکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی تھی، دین 10 ہجری میں مکمل ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم العرفہ کے دن یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ ہمیں رسول اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آل رسول کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں ظلماً شہید کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، نبی کریم جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں انہوں نے تعزیت کے لیے ہمیں پابند بنایا۔ آپ کا ارشاد ہے کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے اس کا کوئی بھی عزیز فوت ہو جائے، وہ طبی موت فوت ہو، وہ قتل کر دیا جائے یا شہید کر دیا جائے، 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے 4 بیٹے ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب بھی کسی کی شہادت کی خبر دی تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کہنے لگی پھر ان کے غم مجھ میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے اس وقت میک اپ کیا۔ بعض خواتین نے تانا دیا، دیکھیں جی 4 بیٹے فوت ہو گئے ہیں، یہ اب دیکھیں میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا واللہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، میں نے صرف مجھے بھی پتا ہے، مجھے دکھ ہے اپنے بچوں کا، لیکن میں نے اپنے سوگ کو ختم کرنے کے لیے یہ باور کروایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ میں رسول اللہ کے حکموں کی اتباع میں یہ سب کچھ کیا ہے، یہ نہیں کہ مجھے اپنے بیٹوں کا غم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جو شہداء ہیں ان کی تو فضیلت ہی بڑی ہے۔ جنگ احد ہوئی تھی نا، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں ایک بزرگ صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، یہ حضرت جابر کے والد تھے۔ ان لوگوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں ان کی ارواح پہنچی تو اللہ رب العزت نے انہوں لوگوں نے اللہ نے ان سے کہا کہ کیا مجھ سے چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ جو کچھ انعامات ہمیں مل چکے ہیں اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ اے اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ نے اسی وقت اپنے حبیب کریم پر آیتیں نازل فرمائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے رستے میں کٹ گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اللہ ان کو ان کی ارواح کو پرندوں کی پوٹوں میں ڈال کے اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ بٹھا دیتا ہے اور جنت کا رزق دیا جاتا ہے انہیں. اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے، کہا فریحین، اے دنیا میں رہنے والوں، بچ جانے والوں، تم سے دگنا خوش ہیں. کیوں؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ تم سے دگنے خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ نے فرمایا جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں نا ان کے گھر والے، انہیں کہو کہ انہیں خوشخبری دے دو کہ جو کچھ انہیں ملا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں اور نہ وہ کبھی کسی غم میں مبتلا ہوں گے. شہداء کا معاملہ تو اللہ کے ہاں یہ ہے. تو ہم پورے ایمان اور عقیدے سے سمجھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہے، اور وہ اللہ کے ہاں اجر اور اللہ کے ہاں نعمتیں پا رہے ہوں گے. ہم کس بات کا؟ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے اعمال کو قبول کر لیا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان کے ہر عمل کو قبول کر لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ان کسی عمل کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت. بعضکم من بعض، یہ بعض کے ساتھی ہیں. فالذین حاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں میرے رستے میں تکلیفیں دی گئی. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے قتل کیے یا خود قتل ہو گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے ان کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ کے پاس ثواب ہے. اللہ عندہ حسن الثواب، اللہ سے بہتر اجر کسی کے پاس نہیں. اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان شہداء کے متعلق، ان پاک باز لوگوں کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک، بے شک وہ غزہ میں شہید ہو رہے ہیں، وہ افغانستان کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں، سب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ قانون بنایا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا ہے، مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ سودا کر دیا ہے، اپنا مال اور جان مجھے دے دی. بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں نے جنت دے دی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ فرماتے ہیں وہ قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہے، تورات میں بھی، انجیل اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے جو وعدہ پورا کرے گا. فاستبشروا، ان شہداء کو خوشخبری دے دو اس بات کی، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اللہ سے سودا کیا تھا وہ گھاٹے کا نہیں ہے. وذالک هو الفوز العظیم، وہ تو بہت بڑی کامیابی میں چلے گئے جو اللہ کے رستوں میں کٹ گئے. تو میرے بھائیوں، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں ہر جگہ، ان کے لیے تو اللہ کے پاس انعامات ہیں. دوسرے لوگ جو تبھی موت فوت ہوتے ہیں وہ تو جنت یا جہنم، وہ تو جب قیامت قائم ہوگی، حساب ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. شہداء تو قتل ہوتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم سیدنا حسین کو شہید نہیں تصور کرتے؟
پھر دوسرے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو اگر سیدنا حسین کا پانی بند ہو گیا، انہیں کھانا نہیں دیا گیا، تو ہم کون سی سبیلیں لگا کے کھانے کھاتے ہیں جی؟ یہ پانی پیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ رسول اللہ نے روزے کا حکم دیا، اور وہ روزہ کس بات کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا۔ اور ہم 1400 سال ہو گئے۔ کل مجھے ایک بھائی نے فون کیا کہ میرے اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو وہ اس کے عقیقے کا دن 9-10 محرم کو آ رہا ہے، کیا میں کروں؟ کہ اللہ کے بندے، عقیقہ ایک عبادت ہے، اس بچے کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک قرض ہے، تم نے اللہ کے قرض کو اتارنے کے لیے بکرا 1 یا 2 ذبح کرنے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینی ہے۔ اب ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اس دنوں کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ایسی عجیب سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہماری زندگی کے سارے معاملات معطل ہو جاتے ہیں۔ کس نے کہا؟ اگر ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ نے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ آپ دیکھیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن کے اندر آپ کو سینکڑوں آیت یہ ملے گی، ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب پڑھ کے کوئی بھی آیت دیکھ لیں، اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں۔ ان آیات کو ہی لے لینا جو سورت بقرہ کے اندر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، من الخوف، خوف ڈال کے، والجوع، بھوک ڈال کے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والانفس، جان لے کے، والثمرات، پھل چھین کے، میں تمہیں آزماؤں گا۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اس کے لیے بشارت ہے جو صبر کرے گا، اللہ کے فیصلے پہ مطمئن ہوگا۔ وبشر الصابرین، پھر آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب بھی میرے بندے مسلمان اللہ والے کو تکلیف اور مصیبت آتی ہے، قالوا، یہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ جو کچھ تو نے لیا تھا یہ تیرا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے انسان پر اللہ کا درود اور اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم کی تلقین یہ ہے، جب ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، طبی موت، یا خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہ شہید، کچھ بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے، اس کے تعزیت کے کلمات حدیث میں درج ہیں، تو آپ اس سے کہتے، آپ اسے کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اے میرے بھائی، جو کچھ تجھ سے لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، ان للہ ما اخذ، جو کچھ تجھ سے لیا گیا ہے نا یہ اللہ کا تھا، وللہ ما آتا، اب بھی جو کچھ تیرے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل ایک بڑے پیارے صحابی تھے، یہ اس وقت یمن کے گورنر تھے، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے لیے خط لکھوایا۔ آپ جب خط لکھتے تو پہلے لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم لکھتے ہیں نا از طرف فلاں فلاں، آپ لکھتے من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تجھ پہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ پھر آپ یہ لکھا، یا معاذ، اے معاذ، ان للہ ما اخذ، جو تجھ سے لے لیا، یعنی بیٹا جو لے لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، وللہ ما آتا، اور جو اب بھی تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وکل شیء عندہ اجل مسمی، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، فلتصبر، صبر کرنا، ولتحتسب، اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے بڑا ایک جذباتی کلمہ لکھا، آپ نے فرمایا، معاذ، تیری بے صبری کرنے سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر تو نے بے صبری کی تو اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے صبر کرنا۔ اللہ تو بیٹے کے جانے پہ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کو یہ تلقین کی، کیا اس نبی کے گھر والوں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوپٹے اتار دیے اور بین ڈالتے ہوئے باہر آ گئے؟ جبکہ رسول اللہ کا حکم یہ ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی آوازیں نکالی، فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کسی شخصیت کا غم منانا اللہ کو محبوب نہیں، اس کے غم میں صبر کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہتے جو غم منائیں گے میں اس کے ساتھ ہوں، اللہ کہتے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، ساری دنیا بھی چلی جائے تو ہمارے لیے پھر بھی رسول اللہ کا حکم سب سے عظیم تر ہونا چاہیے، کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے معاشرے کی رسومات کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں۔ اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ نے خود پاک کلام میں فرمایا، اگر تم یہ بات چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میرے پاک پیغمبر کی اتباع کر، یحببکم اللہ، اگر رسول اللہ کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقی کامیابی اللہ اسی کو عطا کریں گے۔ اگر ہم حقیقی کامیابی کے متمنی ہیں تو پھر یہ مہینہ غم کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پہ عمل کرنے کا ہے، ہر ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے۔ اسے محرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا ہے، اس کی حرمتوں کا پامال کرنا اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کی حرمتوں کی پاسداری کرنا یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اسی بات میں ہوگی جو رسول اللہ نے تلقین فرمائی۔ اور ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اگر کوئی ذات ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفنایا۔ ایک باپ کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو دفنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جب آپ کا بیٹا جو آخری ابراہیم تھا، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے اللہ نے عطا کیا تھا، جب چند ماہ یا 1 سال یا اس سے کچھ کم و بیش فوت ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں میت ہے، تو کہنے لگے اے ابراہیم، تیرے فراق میں ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو۔ اللہ کی شان کے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ رسول اللہ کا بیٹا فوت ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آج گرہن لگا ہے، سورج بھی غم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے کہا لوگوں کو بلاؤ۔ سب لوگ رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی میں ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا، یہ اللہ نے فیصلے پہلے دن کیے ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ جو سوچ تم نے بنائی ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بالکل نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جو بھی شخص کتنا ہی نیک، کتنا ہی بزرگ، کتنا ہی اچھا تو دنیا میں آیا ہے، اس نے جانا ہے، اور اس کے جانے کے متعلق بھی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے تبھی فوت ہونا ہے یا شہید ہونا ہے، قتل ہونا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے جس حالات میں بھی، یہ اللہ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ بات عرض کی تھی، اللہ نے سب سے پہلے 91 میں حج کا موقع دیا، تو اس وقت وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے، گجرانوالہ سے ہی تعلق تھا ان کا، وہ ایک ورشے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بات سنائی، اس وقت سے لے کر آج تک مجھے بڑا احساس ہوتا ہے اس بات کا۔ کہنے لگے ہمارا مالک جو تھا اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ ہمیں دوسرے دن پتہ چلا، عرب میں رواج یہ ہے کہ اگر آنے والی نماز تک میت کو وہ اس کی تجہیز کر لیتے ہیں، یعنی اسے کفن وغیرہ تکفین کر لیتے ہیں، تو آنے والی نماز پہ اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں دوسرے دن پتہ چلا کہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ ہم جتنے لوگ اس کے ورشے میں کام کرتے تھے، ہم لوگ گئے۔ رستے میں مجھے کہنے لگے تم سب سے پرانے ہو، تمہیں زیادہ عربی کے الفاظ آتے ہیں، تم تعزیت اس کے ساتھ کر دینا۔ کہتے ہیں جب میں گیا، میں رستے میں سوچتا گیا میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا، جب میں وہاں گیا تو میری زبان سے کچھ نہ نکلا۔ میں نے کہا تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا، بہت افسوس ہوا۔ کہتے ہیں وہ اپنا سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا تھا، ایک دم اس نے سر اٹھایا، اس نے کہا یا شباب، او اے جوان، اللہ کے فیصلے پہ تمہیں افسوس ہوا ہوگا، مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میرے رب کا حکم تھا، جب تک یہ نعمت میرے پاس تھی مالک کے حکم سے تھی، اب وہ چلی گئی، مالک نے لے لیا، اس کا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ کیا ایسا تصور ہم نہیں بنا سکتے کہ ہم اپنے مالک کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں؟ اللہ رب العزت جو ہے کہ ہمیں بے شمار باتیں قرآن کریم کے اندر بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور ہماری زندگی وہی خوبصورت ہے جو رسول اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ ہیں اپنے نبی کی فرما برداری پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ہمارے سیکورٹی والے بھائی محمد اکرم محمدی صاحب تھے، ان کے بھائی سول اسپتال میں وینٹیلیٹر پہ ہیں، کافی سیریس ہیں۔ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رحیم و کریم سب مسلمان جو بھی کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ میرے والد زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی بیٹی اس کی اجازت کے بغیر والدین زبردستی اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد اچھا ہے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی، میرے باپ نے میری زبردستی اس سے شادی کر دی۔ آپ نے فرمایا بیٹی تیری مرضی ہے کہ تو اس شادی کو قائم رکھ یا چھوڑنا ہے تو تمہیں اس نے ایک باغ حق مہر دیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں واپس کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے اس کو بلا کے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اپنا حق مہر واپس لے لو۔ کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی یا اپنے بیٹے کی شادی ایسی جگہ کرے جو وہ وہاں نہیں چاہتا۔ کچھ بچوں نے اپنے امتحانات کے متعلق کہا ہے اللہ سب بچوں بیٹیوں بیٹوں کو دنیا اور آخرت کے سب امتحانات میں کامیاب فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے میرے والد کے مالی حالات خراب ہیں، اللہ رب العزت سب کے حالات کو درست فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کیا تو ان کا سر میری گود میں تھا، میں کم عمر معصوم تھی، میں نے ان کا سر تکیے پر رکھا اور عورتوں میں جا کر اپنے منہ پر ہاتھ مارنے لگی۔ بالکل بکواس ہے، یہ ایسی باتیں موضوع اور ضعیف روایات میں ملتی ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ایک بہت بڑی عالمہ تھی، لوگ ان سے دین کے مسائل پوچھتے تھے، کیسے ممکن ہے یہ صرف اپنی خباثتوں کو جواز دینے کے لیے بعض صحابہ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سوال کہتے ہیں نماز سری ہو یا جہری دونوں صورتوں میں مقتدی سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جزء فاتحۃ الکتاب، یہ پڑھیں۔ احادیث کے اندر واضح طور پہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پہ قرات بوجھل ہو گئی، آپ نے لوگوں سے بعد میں پوچھا میرے پیچھے کیا پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ دوسری قرات نہ کیا کرو، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد کسی کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے، اس نے اپنے اللہ کو خود جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیو ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد میرے بڑے ہی ایک پیارے دوست تھے حاجی اسکندر صاحب، بچپن میں ہم اکٹھے ورزش بھی کرتے تھے، اللہ نے بڑی جوانی خوبصورت بنایا تھا لیکن بیماری نے توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اتنی بیماری ہمارے اس بھائی نے کاٹی ہے، اے اللہ آئندہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ ہم نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کی میت آئی ہوئی ہے۔ حاجی اسکندر بھٹا صاحب حاجی اعظم بھٹا کے یہ بھائی ہیں، کزن ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس بھائی کو معاف فرما دے، ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے، اور بھی ہمارے جو بھائی فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔